ایک مصروف چوک پر بھیک مانگنے والے لنگڑے فقیر کو پولیس والے نے روزانہ کی طرح لات ماری اور بھتے کا تقاضا کیا۔ فقیر نے خاموشی سے جیب سے پیسے نکال کر دے دیے۔ اسی رات شہر میں ایک بہت بڑی دہشت گردی کی سازش ناکام ہوئی اور پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہنگامی میٹنگ بلائی گئی۔ جب وہ کرپٹ پولیس والا آئی جی کے دفتر میں پیش ہوا تو سامنے کرسی پر اسی لنگڑے فقیر کو وردی میں بیٹھا دیکھا۔ اس کی جان نکل گئی کیونکہ وہ فقیر دراصل ایک خفیہ مشن میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنی پھٹی ہوئی چادر کو کندھے پر درست کر رہا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھول کر میری بیوی اندر داخل ہوئی، میری پشت دیکھتے ہی اس کا منہ بن گیا تھا۔ وہ بولی، آپ کب تک یہ سب کرتے رہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے اگر خاندان کے کسی شخص نے آپ کو اس طرح باہر دیکھ لیا یا پھر میرے میکے سے کسی نے دیکھ لیا، کتنی باتیں بنیں گی؟ آپ کو بالکل احساس نہیں ہے۔ جبکہ میں اپنے چہرے پر اسی کا کاجل ملتے ہوئے بولا، اگر میرے خاندان کا کوئی دیکھے گا تب مجھ پر فخر کرے گا، اور تمہارے خاندان کا جب دیکھے گا بات کی نوعیت کو سمجھ کر آگے پیچھے ہو جائے گا۔ میں اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ کئی دنوں سے معلوم ہو رہا ہے ایک کرپٹ پولیس آفیسر عوام کی زندگی میں زہر گھول رہا ہے۔ آج اسی کا دماغ ٹھیک کرنا ہے اور پھر تھانے میں رپورٹ بھی کرنا ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی غصے سے منہ پھلا کر ایک طرف بیٹھ گئی اور خفا لہجے میں بولی، اگر آپ اتنے ہی بڑے آئی جی ہیں، اتنے ہی بڑے پولیس آفیسر ہیں تو اب تک اپنے گھر کے مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا؟ پائے آپ سے بس باتیں کروا لو، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ اتنا بڑا آئی جی ہونے کے باوجود، اتنا دماغ رکھنے کے باوجود میں ابھی تک اپنے گھر کے مسائل حل نہیں کر پایا تھا۔ میں بنا کچھ بھی کہے کمرے سے باہر میری بیوی نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور میں چاہتا تھا اس کو منا کر چوک کی طرف بڑھوں، لیکن آج اس نے یہ بات کر کے اچھا نہیں کیا۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا۔ جتنے جذبے کے ساتھ میں اس مشن کے لیے نکلا تھا، میرا جذبہ مان پڑ چکا تھا۔ کافی دیر تک میں برآمدے میں ہی کھڑا آسمان کو دیکھتا رہا، دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب کیا تھا، اے خاتم النبیین کے مالک، اے میرے رب، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو دلوں کے حال واقف ہے۔ میرے رب، میری زندگی میں پھیلے ہوئے اس عذاب کو ختم کر دے۔ میں بہت مشکل میں ہوں، بہت الجھن میں ہوں۔ تو جانتا ہے تیرا بندہ کتنا مختلف ہے۔ میرے گھر کی اس پریشانی کو دور کر دے، مجھے میری بہن واپس کر دے۔ کافی دیر تک میں وہیں کھڑا دعائیں مانگتا رہا اور پھر چپ چاپ گھر سے نکل کر سیدھا چوک کی طرف بڑھ گیا۔ 2 قدم چلتے ہی میں نے اپنی ٹانگ کو لڑکھڑانا شروع کر دیا اور اگلا لمحے میرا لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ چہرے پر مایوسی پھیل رہی تھی اور ہاتھ آگے کر کے دوسرا ہاتھ ٹانگ پر رکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر اب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں آئی جی پولیس انسپکٹر ہوں۔ میری کتنی عزت ہے، لوگ کسی طرح میرے آگے جھک جاتے ہیں۔ کتنے پولیس آفیسر میرے نیچے کام کرتے ہیں۔ میری تنخواہ کتنی ہے اور میرا گھر کتنا بڑا ہے، میرے گھر میں کتنے ملازمین ہیں۔ اس وقت میں ایک فقیر تھا جس کے نہ آگے کوئی تھا اور نہ پیچھے۔ میں ایک بے بس بے سہارا انسان تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد چوک آ گئی تھا، جہاں پر معلوم ہوا تھا کہ کچھ پولیس آفیسر وہاں بیٹھنے والوں فقیروں سے، دکانداروں سے بھتے کا تقاضا کرتے ہیں اور پھر اپنی جیب بھرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک سرکاری زمین تھی، یہاں پر عوام اپنی چیزیں فروخت کر سکتی تھی کیونکہ وہ سب سرکار کو پہلے ہی اپنی جگہوں کا پیسہ دے رہے تھے۔ چوک کے درمیان کھڑے ہو کر میں نے بالکل مین جگہ کا انتخاب کیا تھا، جہاں سے بیٹھ کر میں سب لوگوں کو دیکھ سکتا تھا۔ میں اپنی ٹانگ پھیلا کر بیٹھ گیا تھا۔ گھر میں نے ایک گندا کپڑا اٹھا لیا تھا جسے اپنے آگے پھیلا لیا تاکہ لوگ جو بھیک دے سکیں میں اس میں رکھ سکوں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک عورت میرے قریب آئی اور میرے جھولے میں پیسہ ڈالتے ہوئے بولی، بہتر ہوگا آج جو مشن آپ کو ملا ہے اسے غور سے دیکھ کر پورا کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو نظر آ رہا ہوتا ہے اکثر اسی کے پیچھے کہانیاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ امید کروں گی کہ آپ اس کے پیچھے موجود کہانی کو بھی سمجھیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے 10 روپے میرے جھولے میں ڈال دیے اور آگے چلی گئی۔ یعنی وہ عورت مجھے پہچان چکی تھی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا تھا لیکن میں چاہ کر بھی اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ شاید وہ میرے کسی خاندان کی تھی یا پھر وہ کوئی اجنبی عورت تھی جو شاید پہلے مجھ سے مل چکی تھی، اس لیے پہچان گئی تھی۔ فی الحال میں نے اس سے دھیان ہٹا دیا اور لوگوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ بھاؤ تال کر رہے تھے اور کچھ پیسہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، کچھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ جب پولیس کی وین بازار سے پیچھے
رک گئی تھی۔ میری آنکھیں فوراً چونکنا شروع ہو گئی۔ چند لمحے بعد تھانے کا SHO گاڑی سے اترا تھا۔ اس کے ساتھ 2 حوالدار بھی موجود تھے۔ میں ان لوگوں کے ایک ایک قدم پر نظر رکھ رہا تھا اور وہ بھی چند ہی قدم چلا تھا جب اچانک دکاندار نے اپنے گلے یعنی جس میں پیسے ڈلے ہوتے ہیں انہیں چھپانا شروع کر دیا۔ میں تمام لوگوں کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے دکان ہی وہیں سے بند کر دی اور کچھ مجبور کھول کر بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ ان کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اپنی دکان بند کر لینا چاہتے ہیں۔ وہاں موجود گاہک کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ کچھ گاہک فوراً ہی بازار سے چلے گئے تھے اور لیکن کچھ گاہک مجبوراً ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ اب اندر آ گیا تھا اور بلند آواز میں چلاتے ہوئے بولا، آج زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے ایک آواز میں پورا بھتہ چاہیے۔ اگر کسی نے بھی میری بات کی نفی کرنے کی جرات کی تو آج کے ہی اسے تھانے میں بند کر دوں گا اور اسے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دوں گا، سمجھ آئی؟ اور اسے اتنا ٹارچر کیا جائے گا کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ ایک IG پولیس ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ سب گوارا نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے پولیس انسپکٹر اپنی عوام کو تحفظ فراہم کریں، خود ان کی زندگیوں کے لٹیرے نہ بنیں۔ وہ اب اندر آ چکا تھا۔ اس نے پہلی دکان سے پیسہ لینا شروع کر دیا۔ میں اس کی ایک حرکت پر نظر رکھ رہا تھا۔ اس نے اس دکاندار سے پورے 5000 کا نوٹ لیا اور ابھی مزید پیسے مانگنے کا مطالبہ کیا۔ جب وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، سر میرے پاس اتنے نہیں ہیں، میں نے یہ پیسے آپ کے نام کے ہی نکالے تھے، اس کے علاوہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے دکان کا مال بھی ڈالنا ہے اور اپنا گھر بھی دیکھنا ہے، میری بس یہی چھوٹی سی دکان ہے، میرے گھر کا پورا سہارا ہے، آپ میرے پورے 1 ہفتے کی کمائی لے جا رہے ہیں۔ جبکہ اچانک ہی اس پولیس والے نے اس کا گریبان تھام لیا اور اسے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تمہاری اتنی ہمت، تم میرے سامنے آواز بلند کرو، میرا مسئلہ نہیں ہے کہ تمہارے مہینے بھر کی کمائی ہے یا ہفتے بھر کی، جتنا میں بول رہا ہوں اتنا کرو، ایسا ہی ایک نوٹ میری ہتھیلی پر رکھو، ورنہ ابھی کے ابھی تمہاری اس پوری دکان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا اور اسے بند کر دیا جائے گا، دوبارہ تم اس دکان کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو پاؤ گے۔ جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اور اسی پل اسی SHO کی نوکری سے فارغ کر دیتا، مگر فی الحال میں مجبور تھا۔ اس آدمی نے روتے روتے 5000 کا ایک اور نوٹ اس کی طرف بڑھایا اور سر جھکا کر بولا، صاحب نے زور اتنے پیسے نہیں دیے، مجھے معاف کر دیں، میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا، یہ بھی میں نے آپ کو اپنی جمع پونجی دی ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ جب اچانک اس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا، زیادہ میرے سامنے زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہاں پر کام کرنا ہے تو اوقات میں رہ کر کام کرنا ہوگا، ورنہ تم جیسوں کا بندوبست کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اب دوسری دکان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دوسری دکان والے نے 1000 کے 3 نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھے اور اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولا، صاحب جی میں بہت مجبور ہوں، کام بہت مندہ چل رہا ہے، آپ جانتے ہو ابھی بقرہ عید گزری ہے، مرغی کا گوشت زیادہ لوگ نہیں خرید رہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خدارا مجھے آج بخش دیں۔ جبکہ وہ ایک زوردار ضرب پاؤں سے اس کے کندھے پر لگاتے ہوئے بولا، بالکل بکواس بند، میرے سامنے زبان درازی کی ضرورت نہیں، ورنہ ابھی کے ابھی تمہارے اچھا طریقے سے بندوبست کروں گا، پلیز پیسے دو ورنہ میں تمہیں اس دکان کے پاس بھی نہیں آنے دوں گا۔ وہ آدمی روتے ہوئے بولا، میں کیسے پیسے دے دوں، میں آپ کو دے چکا ہوں، میرے پاس نہیں ہے، میں جمع پونجی بھی نہیں رکھتا، میں بہت غریب انسان ہوں، یہ دکان بھی کرائے کی ہے، سامان کرایہ کا ہے، اگر آپ روز مجھ سے پیسے لینے کے لیے آ جائیں گے تو میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا، آپ ہمارے محافظ ہیں، آپ کیوں ہماری زندگیوں کے لٹیرے بن رہے ہیں۔ مزید کچھ کہتا جب اس نے اچانک اپنی پستول نکالی تھی اور اس آدمی کے کندھے پر زور سے 3 بار ضرب لگائی، جبکہ وہ معصوم انسان زمین پر پڑا اب تڑپنے لگا۔ وہ ظالم بنا رحم کیے اس کے سینے پر 2 مزید پاؤں کی ضربیں لگا گیا۔ تمہارا کوئی سامان اٹھا کر لے جاؤں، مجھے صرف پیسوں سے مطلب ہے، تمہارا سامان بیچ دوں گا تو مجھے پیسے مل جائیں گے، پیسے دے دے یا رہتے ہو اپنے حوالدار کو حکم سناؤ۔ اس آدمی نے بڑی مشکل سے اپنے قدم زمین پر جمائے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دکان کے اندر گیا، وہاں سے کچھ پیسے اور نکالے تھے اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، میں بہت مجبور ہوں، میری اتنی کمائی نہیں ہے کہ آپ کو مزید دے سکوں، یہ آخری 1000 روپے ہیں، یہ رکھ لیں، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا۔ وہ اب کافی مجبور لگ رہا تھا۔ SHO نے اپنے ساتھ آئے ہوئے حوالدار کو اشارہ کیا اور اس کا کافی سارا سامان اٹھا لیا۔
یقیناً وہ بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور جب وہ آدمی روتے ہوئے بولا ایسا نہ کرو صاحب، یہ سامان سارا کرایہ کا ہے، میں کہاں سے یہ سامان کا واپس کروں گا؟ میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، ٹھہرو۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے دوسرے گلے سے پیسے نکالے اور مزید 3000 روپے دیے، اس کے سامنے رکھے۔ اس نے زور سے کہکہا لگایا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا تم جیسوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے تو اصل مال نکلتا ہے، جو زیادہ دماغ چلائے گا اسی کا حال اس سے بدتر ہوگا۔ اس کی نظر اب مجھ پر گئی تھی، میں نے فوراً ہی نظر جھکا لی اور دل میں شدت سے دعا مانگی تھی یہ مجھے پہچان نہ پائے۔ ابھی میں کچھ کہتا یا سمجھتا جب اچانک اس نے ایک زوردار لات میرے کندھے پر رسید کی تھی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں بے اختیار پیچھے کی طرف گر گیا۔ اگر میں اس ضرب کے لیے تیار ہوتا کبھی بھی پیچھے نہ گرتا، لیکن حملہ اچانک ہوا تھا جس کے باعث میں سنبھل نہیں پایا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ میرے آگے بھی ہاتھ پھیلا کر بولا ہاں مانتا ہوں تم فقیر ہو، یہاں مانگنے کے لیے بیٹھے ہو، لیکن میں یہاں کا بھتہ خور ہوں، پولیس افسر ہوں۔ میں تمہارے اس لنگڑے وجود کو دیکھ کر ترس نہیں کھاؤں گا۔ اگر میں نے تم پر ترس کھانا شروع کر دیا میرا کام دھندہ کیسے چلے گا؟ پیسے نکالو تب ہی یہاں بیٹھ سکتے ہو۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے گہری سانس لی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولا صاحب جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر آواز کو مزید باریک کر لیا اور لہجہ اتنا کمزور کر لیا تھا کہ وہ واقعی مجھے کوئی فقیر سمجھ جب اچانک وہ نیچے زمین پر بیٹھا تھا اور میرے بازو کو سختی سے تھام کر بولا تم کہیں سے بھی فقیر نہیں لگتے، تمہاری یہ سخت بازو وجود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تم پیشہ ورانہ فقیر نہیں ہو بلکہ نئے نئے مانگنے کے لیے بیٹھے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلایا تو اچانک اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور میرے بالوں کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے بولا مانگنے سے بہتر تھا کہیں نوکری کر لیتے، ہاتھ پاؤں چلاتے، مگر نہیں، تم جیسے لوگ صرف اور صرف مفت کے کھانے کے لیے بیٹھے ہو۔ خیر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کرتے رہو، اور کیا نہیں مجھے میرا بھتہ چاہیے، ورنہ یہاں تم نہیں بیٹھ سکتے، اور اپنا بندوبست کرو۔ اس کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ ایک لنگڑا انسان جو فقیر ہے یہ ظالم اسے بھی نہیں بخش رہا۔ میں ایک آئی جی پولیس آفیسر تھا، اگر میری جگہ واقعی کوئی فقیر ہوتا کیا یہ اس سے بھی پورا بھتہ لیتا؟ یہ سوچ کر ہی میرا خون کھول اٹھا۔ اپنا غصہ برداشت کر لیا، جیب میں ہاتھ ڈال کر میں نے کچھ 100 کے نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے تو وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے تم پہلے سے فقیر ہو جو 100 کے نوٹ دے رہے ہو، ورنہ تم سے پہلے موجود فقیر 10 کے نوٹ یا پھر میرے ہاتھ میں رکھتے تھے، لیکن میں انہیں بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ انسان کو اپنا حق لینا ہے۔ خیر اب تم یہاں سکون سے بیٹھ کر مانگ سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور لینے کی جرات کرے تم مجھ سے رابطہ کرنا، میں اس کا اچھے سے بندوبست کروں گا۔ ٹھیک ہے میرے دوست، یہ کہہ کر وہ ٹھہرا نہیں تھا بلکہ اب آگے جا کر ایک دکاندار کو لوٹنے لگا۔ دن کے وقت ایسی چوری میرے ہوش اڑا چکی تھی۔ ہمارے ہی محافظ اگر عوام کو لوٹیں گے تو انسان کہاں جائے گا؟ مجھے بے حد افسوس ہونے لگا تھا کہ میرے تھانے کے لوگ اس حد تک گر چکے ہیں۔ میں اپنا منافع کرنے کے لیے وہ غریب دکاندار کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے؟ میں نے افسوس سے سر جھٹکا اور ان کی کارروائی ملاحظہ کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے انہوں نے بازار میں موجود ہر دکان سے بھتہ لیا اور پھر ہنستے ہوئے بازار سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تمہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو بتاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ اور تمہارے کتنے پیسے ہیں؟ وہ آدمی لے کر گیا۔ میں نے لہجے کو مزید کمزور کر لیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا ایک بے بس بے سہارا انسان تکلیف سہنے کے لیے بنا ہے، اب ان لات گھوسوں کی عادت ہو چکی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں پیسوں کا نقصان ہوا ہے، پورے 300 لے گیا ہے۔ جبکہ وہ آدمی آدھے آدھے کر کے پیسے بڑھاتے ہوئے بولے ان کے سامنے بڑے نوٹ ہیں، نہیں رکھا کرو، تم غریب ہو، مانگ کر اپنا گزارا کرتے ہو، تمہاری ٹانگ میں بھی مسئلہ ہے، تھوڑا دماغ سے کام لیا کرو، ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا روز کا کام ہے۔ میں فوراً بولا ہاں میں آج یہاں پر پہلی بار آیا ہوں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ اس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا روز آتے ہیں؟ دوسرا آدمی سر نفی میں ہلا کر بولا یہ آدمی 3 دن بعد آتا ہے اور ہمارا خون نچوڑ کر لے جاتا ہے۔ میں فوراً بولا تو پھر یہ 3 دن کہاں ہوتا ہے؟ کیا یہ تھانے میں وقت گزارتا ہے؟ میری بات سن کر دوسرا آدمی جس نے سب سے پہلے پیسے میری طرف بڑھائے تھے وہ سر نفی میں ہلا کر بولا اس چوک کے علاوہ بھی 2 چوک پیچھے کی جانب ہے، ایک ایک دن تینوں چوکوں کا چکر لگاتا ہے اور ہر انسان کی جان کو مشکل میں ڈالتا ہے۔
کتنے دکاندار اپنی جگہیں چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی محنت کی کمائی کیوں کسی ایسے کو دیں جو نہ ہمارے کسی کام ہے اور نہ ہمیں مدد دیتا ہے، بہتر ہے یہ ہم علاقہ ہی چھوڑ دیں۔ ہم بہت مجبور ہو گئے ہیں، مگر کیا کریں، زندگی گزارنی ہے، اس لیے اس شخص کو برداشت کر رہے ہیں۔ جبکہ میں اب خاموش ہو گیا، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ عوام اگر اتنا ہی مایوس اپنی پولیس سے ہو رہی تھی تو ہم جیسے پولیس افسر کیا کسی کے کام کے نہیں تھے؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، میں مزید 1 گھنٹہ وہاں بیٹھا تھا۔ کافی دکاندار پریشان ہو رہے تھے، کچھ دکاندار چھوڑنے کی باتیں کر رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سرکار کو اس SHO کو شکایت کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کی مصیبت سے نکلیں۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس کی شکایت درج کروائی بلا وجہ ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ان لوگوں کی پہنچ بہت اوپر تک ہوتی ہے، ہم کمپلین کر دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ آدمی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ ذہنی طور پر اتنا پریشان کرے گا کہ ہم خود اس کو پیسے دینے پر راضی ہو جائیں گے۔ پولیس، وکیل، ڈاکٹر، ان لوگوں سے بالکل بھی دشمنی نہیں کرنی چاہیے، بہتر ہے ہم خاموشی سے اپنے رزق کے حلال سے ان جیسے درندوں کو بھی پیسے دیتے رہیں، ورنہ یہاں کاروبار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا، آج کے دور میں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ سوچ کر مجھے اندر ہی اندر تکلیف ہونے لگی۔ SHO کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ محافظ تھا، لٹیرا نہیں۔ 1 گھنٹے بعد میں اٹھا تھا اور خاموشی سے مانگتا ہوا اپنے گھر کی طرف واپس آ گیا۔ ارادہ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے کچھ تھانے میں رپورٹ کرنے کا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہاں کا نظام بھی ایسا ہی ہے یا پھر وہاں کچھ بہتری ہے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ میری بیوی کچن میں کام کر رہی تھی، مجھے اتنی جلدی لوٹتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور حیرت سے بولی، کیا ہوا؟ آپ کا مشن اتنی جلدی پورا ہو گیا؟ آپ اتنی جلدی کس گھر واپس آ گئے؟ اس کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور تخت پر بیٹھتے ہوئے بولا، آج کا دور اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ عوام کے انسان رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ہماری اپنی پولیس ایسی حرکتیں کر رہی ہے کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ میری بات سن کر میری بیوی میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، ایسا کیا ہوا ہے جو آپ اتنی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہمیشہ تعریفی جملوں میں نوازتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلایا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، آج پہلی بار میرے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں نے میرا شرم سے سر جھکا دیا۔ ہمارے علاقے کا SHO اپنے ہی بازاروں سے بھتہ لے رہا ہے، اتنی غنڈہ گردی کی ہوئی ہے کہ لوگ اس کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کا نہیں بخش رہا ہوتا، بھیک مانگنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ میں حیران ہوں اس معصوم لوگوں کو ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ بھی میرے ہوتے ہوئے۔ مجھے اب تک پتہ کیوں نہیں چلا؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی میرے برابر سے کھڑی ہوئی، بولی، آپ کے گھر سے ہی آپ کی بہن کو غائب کر دیا گیا، تب آپ کچھ نہیں کر پائے، اب بازاروں میں ہوتی یہ غنڈہ گردی آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ اس نے سیدھا طنز مارا تھا اور کچن میں چلی گئی، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا واقعی میں بہت لاپرواہ تھا؟ اس کی بات میں دم تھا۔ جب مجھے میری بہن کی ہی غائب ہونے کا علم نہیں ہوا تو بھلا مجھے اپنے بازار میں ہوتی اس ظلم کا کیسے پتہ چلتا؟ فی الحال میں نے اپنے سر درد کو کہیں اندر ہی چھپا لیا۔ میری بیوی کے لیے یہ طنز مارنا بہت آسان تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس طنز سے میری ذہنی حالت کتنی متاثر ہو رہی ہے۔ کمرے میں آ کر میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، چہرہ صابن سے دھویا اور پھر باہر واپس آ گیا۔ میری بیوی دوپہر کا کھانا تخت پر لگا رہی تھی، مگر آج اس نے طنز سے میرا پیٹ بھر چکا تھا۔ میں بنا کچھ بھی کھائے کہے وہاں سے نکل آیا۔ وہ بے اختیار میری پشت دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی بہن کا پسند کا کھانا ہے، کچھ کھا لے، جانتی ہے مجھ سے ناراض ہے، لیکن کھانے سے ناراضگی نہ کریں۔ میرے قدم تو وہیں جم گئے۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی، جب بھی میری بہن ناراض ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ کھانا چھوڑ دیتی تھی، کچھ بھی کھانا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں اسے اسی طرح لفظوں میں الجھا کر منا لیتا تھا۔ خاموشی سے تخت پر واپس بیٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی سالن پر میری نظر پڑی، میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ بہن نہیں، میری گھر کی روشنی تھی۔ میری بیوی اس سے بہت پیار کرتی تھی، بالکل بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن میری بیوی کہتی تھی کہ میری اولاد میری نند ہے، وہ بالکل مجھے اولاد کی طرح عزیز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا اس گھر سے جانا میری بیوی کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ کہنے کو وہ 5 یا 6 سال کی نہیں تھی، پورے 18 برس کی تھی، لیکن جب انسان کسی کو اپنی اولاد کہہ دیتا ہے تو پھر عمر کا کوئی فرق نہیں رہتا۔
میں نے بہت مشکل سے کچھ ہی نوالے اپنے حلق سے اتارے، میری آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ بہت مشکل تھا یہ کھانا اپنے حلق سے نیچے اتارنا۔ اگر میری بیوی مجھے یہ یاد نہ دلاتی کہ یہ تمہاری بہن کی پسند کا کھانا ہے، میں کبھی بھی اتنا دل برداشتہ ہو کر نہیں کھاتا، مگر اس کا یاد دلا دینا مجھے بہت دکھی کر دیتا ہے۔ میں پہلے ہی SHO کی حرکت کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اور اب یہ سب دیکھ کر میرا دل مزید ہلکان ہو گیا۔ مشکل ہی میں نے کچھ نوالے اپنے حلق میں اتارے تھے اور بنا کچھ سوچے باہر آ گیا، گاڑی اسٹارٹ کی اور سیدھا تھانے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دورہ بے حد اچانک تھا، دراصل اپنے آفس جانے کا ہی تھا، لیکن آج جو منظر میں نے دیکھا تھا، بہتر تھا میں دوسرے تھانے میں ہی چکر لگا لیتا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں تھانے پہنچ گیا۔ میری گاڑی جیسے ہی اس حدود میں داخل ہوئی، تھانے میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ IG صاحب آ گئے تھے۔ میری کوئی معمولی انسان نہیں، میں جیسے ہی گاڑی سے اترا تمام لوگ مجھے سلیوٹ کرنے لگے، جبکہ میں ان کا جواب گردن کی ہلکی جنبش سے دیتا جا رہا تھا۔ اندر جیسے ہی آیا فوراً ہی SP باہر آ گئے تھے، شاید SHO صاحب اس تھانے کے موجود نہیں تھے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا انہوں نے بھی مجھے سلوٹ کیا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ میں کرسی پر اب خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ فوراً ہی حوالدار میرے سامنے آ گیا اور چائے پانی کا پوچھنے لگا، مگر میں نے اشارے سے کہہ دیا تھا کہ اس کے باہر جاتے ہی SP میرے سامنے ایک فائل رکھتے ہوئے بولا، سر آپ سے میں رابطہ کرنے ہی والا تھا، اب یہاں کیسے آئے؟ اچانک ہی اس کی باتیں سن کر میرے ماتھے پر ہلکی سی شکن آ گئی اور میرے سوالیہ بولا، کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کا نظام کیسا چل رہا ہے، آپ کیوں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے تھے؟ میری بات سن کر وہ فوراً بولا، سر آپ کو یہ اطلاع دینی ہے، جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑی واردات ہونے والی ہے۔ ہم نے وہاں کے SHO سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں مصروف ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ SHO صاحب اسی سلسلے میں آپ کی طرف بھی گئے تھے، یعنی آپ کے آفس میں، مگر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہاں تھانے میں آ جائیں گے۔ ان کی بات سن کر میں اب تھوڑا سیدھا ہو گیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ مجھے اب ٹینشن ہو رہی تھی۔ وہاں پر بڑی عوام رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسکول کے مدرسے ہیں، اس کے علاوہ مسجدیں بھی ہیں۔ ایسی کون سی واردات ہونے والی ہے؟ بازار بھی 3 وہاں لگتے ہیں۔ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہی وجہ ہے کہ دہشت گردوں نے وہیں پر بم فٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہم حیران اس بات پر ہیں کہ ہمارے تھانے تک یہ خبر پہنچ گئی، لیکن وہاں کے تھانے کے SHO کو یہ خبر کیوں نہیں ہے؟ وہاں کا نظام بہت زیادہ خراب ہے، آپ کو وہاں پر تھوڑی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑے سخت لہجے میں بولا، آپ سے جو سوال کر رہا ہوں فی الحال مجھے اس کا جواب دیجیے۔ آپ لوگوں کو کیسے پتا کہ وہاں واردات ہونے والی ہے اور یہ واردات دہشت گردی ہی کی ہے؟ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل صاحب ہمارے تھانے کے پچھلے حصے میں ہم نے ایک چھوٹا سب باکس بنایا ہوا ہے، جہاں ہم نے عوام کو بولا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کمپلینٹس آپ کو پریشان کرتی ہیں، لیکن لوگ کمپلین کرنے سے ڈرتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ہمارا نام بدنام نہ ہو جائے۔ ہم بلا وجہ نظروں میں آ جائیں گے، تب آپ ایسی رپورٹس اس باکس میں ڈال سکتے ہیں اور ہم اس باکس کے تمام رپورٹ جو ایکشن لینے کے لائق ہیں ان پر ضرور لیں گے۔ ہم نے بھی کل رات ہی اس باکس کو چیک کر لیا، اس کی تمام تر رپورٹس کو دیکھا، جس میں سے سب سے حیرت انگیز رپورٹ یہی تھی۔ میں فوراً بولا، وہ پرچہ مجھے دکھائیں جس میں رپورٹ درج ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اس فائل کو کھولا اور اس میں سے وہ پرچہ نکال کر میرے سامنے رکھا تھا۔ ہینڈ رائٹنگ بتا رہی تھی کہ یہ جس نے بھی لکھا ہے بہت ہی سلجھا ہوا اور شریف لڑکا ہے۔ اس کی تحریر کچھ یوں ہی تھی، السلام علیکم SHO صاحب، میں اپنا نام درج نہیں کر سکتا، مجھے خوف ہے کہ اگر آپ لوگ بھی اسی واردات میں ملوث ہوئے بلا وجہ میں مشکل میں آ سکتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے انہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو بے نام ہو کر پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سیکٹر 5 اور A روڈ پر، وہاں پر جو چھوٹا بازار لگتا ہے، اس کے ساتھ اسکول، مسجد اور اسپتال، وہیں پر دہشت گردوں نے بم فٹ کیے ہیں۔ یہ خبر مجھے اس لیے ہے کہ کچھ دنوں سے میرے بھائی کے مکان میں جو کرایہ دار رہتے تھے کافی مشکوک لگ رہے تھے۔ میرے بھائی نے پریشان ہو کر ان کی باتیں سننا شروع کی تو
وہ لوگ عام لوگ نہیں تھے بلکہ دہشت گرد ہیں۔ ان لوگوں نے ایک ایسی جگہ کو ٹارگٹ کیا جہاں پر کئی لوگ اس وقت میں موجود ہوتے ہیں۔ اسکول، مدرسہ، ہسپتال، بازار، یہاں پر لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ لوگ آئی جی پولیس اور وہاں کے تھانے دار ایس ایچ او صاحب کو رپورٹ کریں۔ ہم وہاں کے تھانے میں کمپلین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سہولت وہاں موجود نہیں ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہم نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، میرا بھائی میرے گھر میں رہ رہا تھا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جو بے قصور ہیں۔ وہاں کا تھانے دار بالکل بھی اچھا نہیں، ہمیں جہاں تک شک ہے وہ بھی اس واردات میں ملوث ہے۔ یہ صرف ایک شک کی بنیاد ہے، میں نے اس کا نام ابھی تک اس دہشت گردوں کے منہ سے نہیں سنا۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدارہ اس رپورٹ کو سیریس لیا جائے، مذاق سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے۔ آپ کا ایک عام شہری آگے تاریخ ڈلی ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر ایس پی کو دیکھا، وہ فوراً بولا، آئی جی صاحب مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ لگ رہا ہے، کوئی بھی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہمیں بھی کئی دنوں سے شک تھا کچھ نہ کچھ شہر میں ہونے والا ہے، اندرونی خبریں مل رہی تھی کہ کچھ بڑا پلان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ معاملہ تھا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ بم کہاں فٹ ہوا ہے، اب یہ آپ کو خود سوچنا پڑے گا، اتنا دماغ ہمارے پاس نہیں۔ اس کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ کیا وہ تھانے دار بھی اس واردات میں ملوث ہے؟ میرے دماغ میں صرف یہی ایک خیال چل رہا تھا۔ چند لمحے میں اسی سوچ میں مبتلا رہا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، فوراً ہی بم ڈفیوز کرنے والے آفیسر کو فون کرو، ان کی ٹیم ہائر کرو اور ان سے کہنا کہ گھریلو کپڑوں میں آئیں۔ اگر انہوں نے ٹیم کے کپڑے پہنے دیکھ لیے تو ہم لوگوں کو پکڑ نہیں سکتے۔ آپ لوگ بھی فوراً اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے عام شہری بن جائیں۔ میں بھی کپڑے تبدیل کرتا ہوں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور فوراً اپنے تھانے کے ایس ایچ او کو رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میرا دل کیا کہ میں اس تھانے کے ایس ایچ او کو بھی خبر کر دوں تاکہ ہم مل کر اس آپریشن کا کامیاب کر سکیں، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں کھٹکا تھا۔ یہ آدمی ملوث ہے، جو انسان بنا ڈر اور لحاظ کے عام شہریوں کو اس طرح لوٹ سکتا ہے، ایک غریب فقیر کو مار سکتا ہے، اس کے دل میں بالکل بھی رحم نہیں ہوگا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ انسان میری کس طرح کام آنے والا ہے۔ بے شک جو انسان نظر آتا ہے وہ نہیں ہوتا، حقیقت میں ہر انسان کے چہرے پر ایک چہرہ چھپا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہم ان گلی کوچوں میں پھیل چکے تھے جہاں پر مجھے شک تھا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے ہسپتال کا ایک ایک کونا چیک کیا اور جب ہم پچھلے حصے کی طرف گئے جہاں پر بم کی بالکل بھی امکانات نہیں تھے، وہیں سے وہ برآمد ہوا جو اسکول اور ہسپتال دونوں کو تباہ کر سکتا تھا۔ فوراً ہی بم ڈیفیوز کرنے والوں نے اپنی کارکردگی دکھانا شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بم ختم ہو چکا تھا، اس پر ٹائمر فٹ کیا گیا تھا، کل دوپہر 11 بجے کا۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ دنیا میں اتنے بھی ظالم ہیں جو معصوم مریضوں کو، وہاں پر آئے ہوئے لوگوں کو، اسکول کے بچوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد یہ بم پھٹ سکتا تھا۔ اب سیدھا مسجد کی طرف روانہ ہوئے جس سے منسلک ایک مدرسہ بھی تھا۔ میں نے وہاں پر بھی ہر طرف جانچ پڑتال کروائی لیکن بالکل اندازہ نہیں رہا کہ بم کہاں پر ہے۔ جب اچانک میرے ساتھ موجود ایس ایچ او نے مجھے مشورہ دیا کہ ہمیں اب مدرسے سے اور مسجد کے اندر دیکھنا چاہیے، یہ لوگ بہت شاطر ہیں، یہ اسکول کو اڑانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسپتال کے پیچھے حصے کی طرف لگایا تاکہ جب بم پھٹے تو اسپتال اور اسکول دونوں اس کے زد میں آ سکیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بم یا تو مدرسے کے اندر لگایا ہوگا یا مسجد کے اندر، تاکہ ایک ساتھ دونوں ہی ختم ہو جائیں، کیونکہ مسجد اور مدرسہ ایک ہی جگہ پر ہیں۔ اس کی بات مجھے سمجھ آئی تھی۔ یہ وقت ایسا تھا کہ مدرسہ بند تھا، لیکن میں نے فوراً وہاں کے امام سے بات کی اور ہمیں اجازت مل گئی۔ پوری ٹیم مدرسے سے اور مسجد کے اندر پھیل گئی۔ امام صاحب کے چہرے پر وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک انسان جو سادہ شریف سا ہو، اس کے لیے یہ خبر خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیا، مگر اس کے باوجود ان کے چہرے کی رنگت بہتر نہیں ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد مسجد کے وضو خانے کے پچھلے حصے کی طرف جہاں تھوڑا کچی زمین تھی وہیں پر بم لگا ہوا تھا۔ فوراً ہی اسے بھی بند کر دیا گیا۔ وہ بم بھی ٹھیک 11 بجے ہی پھٹنا تھا۔
میں نے بے اختیار سکون کا سانس خارج کیا۔ جی، جس میں انسان نے ہمیں خبر دی تھی وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا جس نے اپنی جان پر کھیل کر بنا حالات کی پرواہ کیے بغیر ہمیں اطلاع پہنچائی۔ اب ہمارا رخ تیسرے بازار کی طرف تھا جو چھوٹا ضرور تھا لیکن علاقے کے گھروں سے منسلک تھا۔ فوراً ہی وہاں پر ہم پہنچ گئے، جانچ پڑتال کی، اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہمیں اندر داخل ہوتے ہی وہ بم مل گیا۔ فوراً ہی اس کو ڈیفیوز کیا گیا۔ میں نے بے اختیار وہیں پر سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے ساتھ موجود کافی سارے افسر کا بھی یہی حال تھا۔ ہم نے صرف ایک جان نہیں بلکہ کئی معصوم جانیں ختم ہونے سے بچائی تھی، لیکن یہ آپریشن بہت ہی سیکرٹ طور پر کیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی اس بات سے خبردار نہ ہو۔ بم ڈیفیوز ہو گئے تھے، ان لوگوں کا کیا بھروسہ رات ہی رات میں دوبارہ کارروائی کی جائے، مگر فی الحال میں نے اپنے کچھ آفیسر پوری رات کے لیے ان جگہوں پر ٹھہرا دیے تاکہ کوئی بھی ایسا مشکوک انسان قریب آتا ہوا نظر آئے تو انہیں گرفتار کر دیا جائے۔ اب میں نے فوراً ہی قریبی تھانے کے ایس ایچ او کو اپنے آفس پر رپورٹ کرنے کے لیے بولا۔ اب میں اس سے براہ راست ملنا چاہتا تھا، اس طرح اچھی طرح اس کے ساتھ اوقات یاد دلانا چاہتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آج مجھ پر کتنا بڑا انکشاف ہونے والا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ رات کے 8 بجتے ہی میں اپنے آفس پہنچ گیا۔ قریبی تھانوں کے تمام ایس ایچ او، پی اور حوالدار تھانے آ چکے تھے، صرف ایس ایچ او خورشید مبین کا ہی نہیں پتہ تھا۔ انچارج تھا۔ وقت کی رفتاری اور تیزی سے گزری تھی اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ بھی اپنی پین درست کیے اندر داخل ہوئے، لیکن مجھے آئی جی کی کرسی پر بیٹھا دیکھ کر ان کو صاف سونگ گیا۔ جس انسان کو آج اس نے لات ماری تھی اس کے سامنے وہ ایک عام پولیس آفیسر کے مانند کھڑا تھا۔ میں دیکھتے ہی اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، میں جانتا ہوں آپ سر، آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا، بدتمیزی کی تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہوا۔ وہ فوراً بولا، ایک غریب لاچار فقیر پر تم ہاتھ اٹھاتے ہو، اسے لات مارتے ہو؟ تم مجبور تھے؟ اس بات کی مجبوری تھی تمہیں پیسے چھیننے کی یا پھر اپنا پیٹ بھرنے کی؟ میرا لہجہ ایک دم ہی تلخ ہو گیا۔ تمام لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سر نفی میں ہلا کر بولا، سر میں آپ کو دیکھ کر ہی وہاں پہچان گیا تھا، اب آئی جی آفیسر کیا ہیں میں آپ کو پہچان نہیں پاؤں گا؟ دراصل اس بازار میں مجھے معلوم ہوا تھا کچھ دنوں سے دہشت گرد موجود ہیں جو وہاں کے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں۔ تینوں بازار میں ہی مجھے اس بات کا علم ہوا تھا، اس لیے میں تینوں بازاروں میں گردش کرتا تھا، لوگوں سے بھرتا لیتا تھا تاکہ اپنا آپریشن ان لوگوں کی نظروں میں غلط ثابت کر سکوں۔ وہ لوگ مجھ سے رابطہ کریں تاکہ ہم انہیں پکڑ سکیں، اور آپ کو میں اطلاع دینا چاہتا تھا۔ آپ نے جو واردات دوپہر تک ختم کروائی اس میں صرف آپ لوگوں کا ہاتھ نہیں، وہ خبر میں نے ہی اس باکس میں پہنچائی ہے، اور مجھے اس بات کا بھی علم ہو چکا تھا کہ آپ کی بہن اس وقت کہاں پر ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بے چینی بھرے لہجے میں بولا، کیا بول رہے ہو تم؟ علم ہے تمہیں کہ کیا تم بات کر رہے ہو؟ سر، آپ کی بہن کے بارے میں آپ کی بیوی نے مجھے رپورٹ کی تھی اور میں بالکل خاموشی سے اس کیس کو دیکھ رہا ہوں۔ پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی بہن کسی خطرے میں نہیں ہے بلکہ لاہور کے علاقے میں ہے۔ وہاں پر انہوں نے شادی کر لی ہے اور اب خیر سے ایک بیٹے کی ماں بھی ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں بے حد خوش ہیں، آپ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن خوفزدہ ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے اور ناراض ہو جائیں گے۔ اور رہی ان دہشت گردوں کی بات، میرا ان سے بہت اچھا تعلق بن چکا ہے۔ یہ لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ غدار اب آپ لوگوں کو بنا مجھے بیچ میں لائے انہیں گرفتار کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً ہی اس انسپکٹر سے تمام معلومات لی اور رات میں ہی اس کے اڈے پر چھاپا مارا۔ میرے پولیس انسپکٹر کی بات بالکل ٹھیک ثابت ہوئی تھی، 8 دہشت گرد گرفتار ہو گئے تھے۔ ہم نے اس انسپکٹر کو منظر پر آنے نہیں دیا تھا کیونکہ اسی آدمی کے ذریعے ہم مزید دہشت گرد پکڑ سکتے تھے۔ میں نے 2 دن بعد جب تمام معاملات حل ہو گئے فوراً ہی اپنی بہن سے رابطہ کیا تھا اور اس کو اس بات کی تسلی دی تھی کہ اس کا بھائی اس سے ناراض نہیں بلکہ اس سے بہت یاد کرتا ہے، یعنی وہ گھر سے غائب نہیں ہوئی تھی، اسے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا تھا بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی تھی۔ گھر سے جاتے ہوئے اس نے کوئی نوٹ نہیں چھوڑا تھا جس کی وجہ سے میں اور میری بیوی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں بھی اندرونی طور پر اپنی بہن کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پرسنل مسئلہ ہونے کی وجہ سے میں اس کام میں کسی کو منظر پر نہیں لا سکتا تھا، لیکن میری بیوی نے پروفیشنلی طریقے سے رپورٹ درج کروائی تھی جس کی وجہ سے انسپکٹر نے فوراً ہی جانچ پڑتال کروا کر میری بہن کو کنگال ہی لیا تھا۔
2 مہینے بعد میری بہن اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ میرے گھر ملنے کے لیے آئی تھی۔ میری بیوی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کے بچے کو سینے سے لگا کر میں نے خوب پیار کیا تھا۔ اس کے شوہر کو بھی بہت اچھا انسان تھا۔ دونوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ ہم غلط طریقے سے آپ کی زندگی سے دور ہوئے تھے۔ اس کا شوہر ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا، بہت اچھا انسان تھا، اس لیے میں نے بنا کسی اعتراض کے اپنی بہن کو جب 1 مہینے سے بعد گھر سے رخصت کیا، بہت سارے تحفے کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ میں اسے جہیز نہیں دے پایا تھا، اس کے جہیز کی رقم دی تھی۔ میری بیوی نے بھی بڑھ چڑھ کر اس کے لیے بہت کچھ خریدا تھا، اس کے بیٹے کے لیے بہت کچھ خریدا۔ میری زندگی میں ایسے کئی واقعات پیش آئے، لیکن اس ایک واقعے نے مجھے بہت حیران کیا تھا۔ انسان جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک حقیقت ہوتی ہے جسے ہم نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں۔ اگر ہم اصل حقیقت کی طرف قدم بڑھائیں تو کئی ایسے لوگ جو دنیا کے سامنے برے بنتے ہیں ایک ہیرو ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ ہم کچھ الفاظ لکھیں جن سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔